بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بہت ساری خبریں ہیں، جن میں سے ایک خبر ہے کمپنیوں کے اوپر ٹیکس اور ورکروں کے اقامے کی فیس کو لے کر کے ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے اہم اور پہلی خبر ہے، آج سے آپ نے 2 روز پہلے ایک خبر آپ نے دیکھی تھی، جس کو میں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ بتایا تھا کہ سویڈن میں قرآن کریم کو ترکی کے ایمبیسی کے سامنے ایک ذلیل اور ناپاک قسم کا آدمی جس نے قرآن کریم کو جلایا تھا، سیم اسی طرح جس کی مذمت دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک نے بھی کیا تھا اور سعودی عرب نے بھی اس کی شدید مذمت کی تھی، سیم اسی طریقے کا حادثہ پھر سے سامنے آیا ہے۔ نیوز کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیدرلینڈ کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا ہے، قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلایا گیا ہے، جس کے لیے سعودی عرب نے نیدرلینڈ کی شدید مخالفت کی ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کی آپ مذمت کریں، اس کے لیے لعنت ضرور بھیجیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کریم جس کی دنیا چاہے جتنی مخالفت کر لے، اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بے شک اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کی۔ سعودی عرب کے اندر ریاض سیزن کو 90 دن کے بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ریاض سیزن بہت ہی کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اس کے اندر لگ بھگ 13 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ سعودی عرب کے لیے ریاض سیزن بہت ہی کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے القصیم سے۔ کل کی ایک رپورٹ آئی تھی، کل جو ہے ایک خبر آئی تھی، جس میں القصیم کے اندر ایک یمنی نے پولیس کے پاس کمپلین لکھوائی تھی کہ اس کے گاڑی کا شیشہ توڑ کر کے اس کو بندوق کی نوک پر دھمکایا گیا اور اس کے پاس سے پیسے وغیرہ چھین لیے گئے۔ اس رپورٹ کے بعد اس کی جانچ کی گئی۔ جانچ کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ رپورٹ فرضی تھا اور اس کے گاڑی کے اندر پیسے موجود تھے۔ جس پیسے کے بارے میں اس نے کہا تھا، پیسہ اس گاڑی کے اندر ہی موجود تھا۔ اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی لوٹ مار نہیں ہوا ہے۔ یہ فرضی رپورٹ لکھوائی گئی تھی، جس کے لیے اس یمنی شخص کو ہی گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اندر جھوٹی خبر لکھوانا پولیس اور یہاں کی قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اس کا مذاق کرنا ہے، اور سعودی عرب کے اندر جھوٹی خبر لکھوانا قانوناً جرم ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گھریلو ورکر جو سری لنکا سے آتے ہیں، ان کے جو ریکوائرمنٹ فیس ہے، جو گھریلو ورکر مہیا کرواتی ہے ریکوائرمنٹ کمپنی، جو اس سے فیس لیتی ہے، وہ 15,000 ریال لیتی ہے۔ یعنی کوئی بھی سعودی شہری اپنے لیے کوئی خدامہ یا کوئی گھریلو ورکر سری لنکا سے منگواتا ہے، تو اس کے لیے ریکروٹمنٹ ایجنسیاں اس سے 15,000 ریال لیتی ہے یا ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایجنسیاں، ریکروٹمنٹ ایجنسیاں جو گھریلو ورکر مہیا کرواتی ہے، وہ کسی بھی سعودی شہری سے 15,000 ریال سے زیادہ نہیں لے سکتی ہے۔ اس کے بعد کل ایک خبر آئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جو انڈونیشیا سے گھریلو ورکر منگواتے ہیں تو اس کے لیے 30,000 ریال دینا پڑتا ہے، جس کے لیے سعودی حکومت نے اس کے لیے سہولت فراہم کی ہے کہ اگر آپ 30,000 ریال ایک مرتبہ نہیں دے سکتے ہیں تو سہولت کی وجہ سے اب آپ مہینے کے حساب سے 1750 ریال پے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے، آج سے کچھ مہینہ پہلے سعودی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر غیر ملکی بھی یہاں پر پراپرٹی خرید سکتے ہیں، زمین خرید سکتے ہیں، اپنے نام سے لے سکتے ہیں۔ تو اسی کے لیے سعودی حکومت نے اس قوانین کے اندر کچھ قوانین کو بدلنے کے بارے میں بھی وچار کیا ہے، مشورہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر سعودی حکومت یہاں جتنی بھی کمپنیاں ہیں، چاہے وہ سعودی کی کمپنی ہو یا باہر دوسرے کنٹری کی، دوسرے ممالک کی کمپنیاں یہاں پر موجود ہوں، ان تمام کمپنیوں کے اوپر انکم ٹیکس لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اگر انکم ٹیکس جب لگ جاتا ہے تو سعودی حکومت ان کمپنیوں کو اس کے بدلے میں بہت ساری سہولتیں بھی فراہم کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے آئی ہے، جس میں کہا ہے کہ جو چھوٹے موٹے مؤسسہ ہیں سعودی عرب کے اندر، جس کے اندر 9 یا 9 سے کم لوگ کام کرتے ہیں، ورکر ہیں، ان کے اوپر جو
اقامہ کی فیس سالانہ تھی جس کے بارے میں کہا تھا کہ اسے بھی عام بڑی کمپنیوں کی طرح 9,600 ریال اقامہ کی فیس لگے گا، اس کے لیے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ اب اسے 1 سال کی مہلت اور دی جا رہی ہے کہ 1 سال کی مدت بڑھا دی گئی ہے، یعنی جتنا اب تک اسے لگ رہا تھا اقامہ فیس اتنا ہی لے گا، 1 سال کے بعد پھر سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ انڈیا سے ہے۔ انڈیا کے اندر کسی آفس کے اندر ویزا ملنے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اس شخص نے وہاں پر کام کرنے والے ایک لیڈیز اسٹاف کے اوپر چاقو سے حملہ کر دیا۔ یہ خبر ساؤتھ انڈیا کے کوچی میں پیش آیا ہے۔ وہاں پر کسی ٹریول ایجنسی والے کے پاس میں کوئی شخص اپنا پاسپورٹ ویزا کے لیے دے رکھا تھا اور تاخیر ہونے کی وجہ سے اسے ویزا ٹائم پر نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس نے وہاں پر کام کرنے والے ایک لیڈیز اسٹاف کے اوپر ہی چاقو سے حملہ کر دیا۔ بعد میں اس اسٹاف کو آنن فانن ہاسپٹل بھیجوایا گیا، یعنی خطرہ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ WHO کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بچوں کا جو کف سیرپ ہوتا ہے جس کے اندر ٹاکسک سبسٹینسز زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے لیے کف سیرپ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کیمیکل ایک طریقے سے زہر کا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے WHO نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو جو کف سیرپ پلاتے ہیں اس سے بچا جائے۔ اسی طرح کی کچھ خبر کچھ مہینہ پہلے افریقن ملکوں سے آ رہی تھی کہ انڈیا کی بنی ہوئی کف سیرپ سے وہاں پر کافی بچوں کی موتیں ہو رہی تھی، اسی لیے WHO نے بھی کہا ہے کہ بچوں کو استعمال کرنے والے کف سیرپ کو بچوں کو نہ پلایا جائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے آج چاہتا ہوں اللہ حافظ، شکریہ۔